بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام صدائے سحر کے ساتھ عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد حاضر خدمت. ناظرین، اس ملک کے عوام ایک کے بعد ایک ایشو میں گھرے ہیں، لیکن یہاں غیر عوامی ایشو کو ہی اجاگر کیا جا رہا ہے اور ان کو ہی زیر بحث لایا جا رہا ہے. ہمارے آج کے ایشو خاص عوامی ہیں اور ان عوامی ایشو میں سب سے پہلی بات ہوگی روٹی روزگار کی، کہ جس پر میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اپنوں کو ادارہ جاتی قوانین سے بالاتر ہو کر نوکریاں دی جا رہی ہیں. گزشتہ حکومت کے دوران پاکستان پوسٹ میں 4000 بھرتیوں کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے. شاہد ندیم احمد صاحب، یہ جو اپنے لوگوں کو اور رشوت کے ساتھ بغیر میرٹ کے جب یہ نوکریاں 4,000 ایک ادارے میں دی جائیں گی، تو اس حوالے سے آپ کہتے ہیں پوسٹ آفس کی یہ تحقیقات جب جاری ہوئی ہیں تو یہ تو بہت سارے ایسے اور ایشوز بھی ہیں. اس ایشو پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ناظرین السلام علیکم. عرفان صاحب صاحب آپ کا بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ ہم نے ہر گزشتہ پروگرام میں جو ہے وہ روٹی روزگار اور میرٹ کی دھجیاں اڑانے کی جو ہیں وہ باتیں کی جاتی رہی ہیں. اس بار بھی وہی بات ہے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ کیوں ناکام ہوتے ہیں، کیوں زوال پذیر ہوتے ہیں، کیوں خسارے میں جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں جو بھرتیاں ہوتی ہیں وہ سیاسی ہوتی ہیں، سفارشی ہوتی ہیں، رشوت کے ساتھ ہوتی ہیں، اور جب یہ ان عوامل کے تحت آپ بے بہا اور پھر ان تعداد میں اوور بھرتیاں ہوتی ہیں تو پھر ادارے تو لازمی بات ہے کہ نیچے ہی بیٹھیں گے، اوپر تو نہیں اٹھیں گے. اچھا، جہاں تک رہی پوسٹ آفس کا دور ہے، ای میل کا دور ہے، سیٹلائٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اس میں کون سی پوسٹ آفس اور کون سی بھرتی ہیں. اچھا، یہ بھرتیاں جو ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ گزشتہ دور میں تو ایک تحقیقات یہی ہے تو یہاں کی ستم ظریفی ہے، المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ یہاں ہمیشہ جو برسر اقتدار آتا ہے وہ اپوزیشن کی جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اپوزیشن دیتا ہے کہ اس نے کیا کیا. تو اپوزیشن کی بھرتی نکالنی گئی ہیں کہ جی اچھا جی گزشتہ دوار میں جو تھی دور حکومت میں وہ پوسٹ آفس بھرتیاں کی، تو مجھے یہ بتائیے کہ جناب جو دیگر اداروں میں بھرتیاں ہوئیں اور اب ہو رہی ہیں وہ کون سی میرٹ پہ ہو رہی ہیں. آپ دیکھیے کسی بھی اول تو ویسے ہی بین لگا ہوا ہے بہت سے اداروں میں، اور جہاں پہ اگر بھرتیاں ہوتی بھی ہیں تو پہلے ہی وہ ساری بھرتیاں جو ہیں وہ میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نااہل لوگوں کو جو ہے اور سفارش پر، رشوت پر اور سیاست کی بنیاد پر دے دی جاتی ہیں. اور جو جن لوگوں کو بیچاروں کو انٹرویو پر بلایا جاتا ہے ان کو فارمیلٹی کے لیے وہ بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ بیچارے جا کے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں ہماری کوئی داد رسی نہیں ہوگی، ہمیں کوئی روزگار نہیں ملے گا، اور بڑا مایوسی کا شکار ہو کر وہ واپس آتے ہیں. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارے ادارے فعال نہیں ہیں، ہماری گڈ گورننس جو ہے وہ نہیں ہو رہی. کیسے ہوگی جب وہاں آپ میرٹ پہ بھرتی ہی نہیں کریں گے؟ اور کہا یہ جاتا ہے ہر دور حکومت کہا جاتا ہے، اور اب تو بالخصوص محترمہ مریم نواز صاحب کہتی ہیں کہ میری ریڈ لائن ہے میرٹ. اس کے باوجود وہ تو کہتی ہیں لیکن نیچے جو ان کے وہ رکھنا، وہ ہر ایک کو جا کے انٹرویو تو نہیں لیں گی، وہ ہر ایک کا جا کے یہ تو نہیں دیکھیں گی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. لیکن ان تک یہ بات پہنچنی ضرور چاہیے. جہاں میڈیا پہنچاتا ہے وہاں ان کے اپنے لوگوں کو بھی ان کا یہ ایسا ایک سسٹم ضرور ہونا چاہیے جس سے ان کو اوریجنل اطلاعات ملیں، وہ دیکھیں کہ کہاں بھرتی ہوئی، کیسے ہوئی، کیا وہ میرٹ پہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. اچھا، جہاں تک پوسٹ آفس کی بات ہے تو پوسٹ آفس آج کل جو ہے وہ قرآن اس میں بھرتیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی بھرتیاں کی جائیں. وہاں اب تو ایک دو بندے ہی کافی ہوتے ہیں اور وہاں پہ یقینی بات. لیکن اس میں جو وزیر مواصلات ہیں جناب کون ہے بغیر، وہ ہیں عبدالعلیم خان صاحب. اب عبدالعلیم خان صاحب کا نام آتا ہی آپ کو کہاں میرٹ نظر آتا ہے؟ اب مجھے یہ بتائیے، یہ وہی ہیں
جو گزشتہ حکومت میں جن کے خلاف بڑے بڑے اسکینڈل بنے، آج بھی میں نے وہ جو سیلاب آیا تو کتنا بڑا اسکینڈل بنا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب رشوت والی بھرتیاں، سفارش والی بھرتیوں کو فارغ کیا جائے گا۔ اب اچھا جب انہیں فارغ کیا جائے گا تو وہ کدھر جائیں گے؟ وہ چور چکے ہی بنیں گے، وہ بے روزگار نشئی بنیں گے، وہ چوریاں کریں گے، وہ ڈاکے ڈالیں گے، وہ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ان کو بے روزگار نہیں کرنا، بلکہ اب جب آپ نے رکھ لیا تو ان کو روزگار ضرور دیں، ان پہ میرٹ پہ دیں، ان کی اہلیت کے مطابق جو بھی ان کی اہلیت بنتی ہے ان کو کہیں نہ کہیں روزگار۔ یہاں آپ یہ دیکھیے ہوتا کیا ہے، ایک اٹھتا ہے وزیر، وہ جناب بھرتیاں جو ہوئی ہوتی ہیں ان کو فارغ کر دیتا ہے، ادارے جو ہیں وہ بند۔ یوٹیلٹی سٹور کو دیکھ لیں، ان کے ہزاروں لاکھوں کارکنان جو تھے ان کو بے روزگار کر دیا گیا، وہ ادارے ہی بند کر دیا گیا۔ وہ غریب وہاں جا کے یوٹیلٹی سٹور پہ اگر کوئی غیر معیاری چیزیں بھی سستی خرید کے پیٹ بھر لیتے تھے، اپنے پیٹ کا دوزخ وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ ادارے بند کرنا، اور پھر جیسے علیم خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم پرائیویٹ کر دیں گے اگر کوئی نجکاری، اچھا نجکاری جو ہے ایک تو اس نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہوا ہے، وہی ادارہ جو گورنمنٹ میں چلتا نہیں ہے وہ نجکاری میں چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر نجکاری میں بھی اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے اپنے ہی ٹھیکیداروں کو خوش کیا جاتا ہے، اپنے ہی لینے والوں کو خوش کیا جاتا ہے، اور اپنا اپنا حصہ وصول کیا جاتا ہے۔ جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو 4000 نہیں ہے تو آپ ہر ایک ادارے کا ذرا آپ پردہ اٹھا کے تو دیکھیے، کنڈا کھول کے تو دیکھیے اندر سے کتنی غلاظت نکلتی ہے، کتنی اندر سے جو ہے وہ نجائز بھرتیاں نکلتی ہیں، کہاں کہاں محل کے دھجیاں اڑائی ہوئی وہ دیکھنا تو۔ لیکن جب آپ ایک نام ہی ایسا آ جائے اور پھر وہ آ کے کہے کہ جناب میں میرٹ پہ نوکریاں ہونی چاہیے اور میرٹ پہ ملنی چاہیے اور نجکاری ہونی چاہیے۔ اچھا نظام صاحب، عبدالعلیم خان جو ہے نا وہ ایک بڑے قابل جو ہے وہ سیاستدان بھی ہیں اور بزنس مین بھی ہیں، کامیاب بزنس مین ہیں۔ اصل میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ ان سے کیا کام لے رہے ہیں۔ جیسے اب انہوں نے سیلاب زلزلہ کے لیے بڑا کام کیا، اب ان کی جو اپنی وہ ایک ایشو بنا ہے، وہ اپنی ایک اسکیم کا وہ ایک الگ ہے، اس کو ہٹ کے بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ اور بڑی خدمت خلق کی جذبے کے ساتھ لوگوں کی وہ انہوں نے اس میں کیا۔ اب رہ کی بات کہ وہ جب پہلے بھی تھے، جب پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھے تو اس وقت بھی ان کو سارے ہی چاہتے تھے کہ یہ وزیر اعلیٰ لگیں۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ وہ ان میں کوالٹی بہت زیادہ ہے، لیکن ان کوالٹی کا فائدہ تو دوسروں نے لینا ہے۔ اب جو نجکاری کی بات آپ کرتے ہیں نا، نجکاری کا مسئلہ وہ جو بزنس مین ہونے کی خاصیت پہ، جب گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہوتا ہے تو وہاں پہ جب آپ بھرتیاں کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بھرتی ہم نے کر لی، اب وہ جو بھی میرٹ ہو کچھ بھی ہو وہ آگے بھرتی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب نجکاری کے حوالے سے ہوتا ہے، آپ کو ایک پولیس کی مثال دیتا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ سی ایس ایس جو آفیسر ہے وہ آنے چاہیے، اب ایس پی کے لیول کے سی ایس ایس آگے، ٹھیک ہو گیا، بہت اچھا ہے، کام بڑا اچھا کریں گے، اب وہ آگے اوپر لیول پہ، لیکن جو نیچے لیول پہ تھا جنہوں نے کام کرنا ہے انہوں نے تو ایک ان کو لیڈ کرنا ہے نا، جو نیچے والے جو ہے وہ والے سارے جو ہے نا وہی ہیں جو بھرتیاں ہوئی ہیں، جیسے یہ پوسٹ آفس کی ہوئی ہیں۔ اب انہوں نے جو کام کیا وہ پھر ادارہ بھی بدنام ہوا اور اس میں کام بھی ٹھیک نہیں ہوا، حالانکہ جو وہ کیا، اب اگر وہ کمیشن سے اگر بندے نیچے بھی انہوں نے لے کے ان کو میرٹ پہ بنا کے وہ لے کے آئے ہوتے تو پھر وہ یہ اس کی ڈیفینڈ ہو کا کہنا بالکل بجائے جی، ہر ایک میں صلاحیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے مقام بھی دیتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہی آج جو حکومت ہے، پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو، وہ جن کو اسکینڈل اٹھاتی تھی، جن کو برا بھلا کہتی تھی، جن کے بارے میں کہتی تھی کہ یہ جو ہیں ایک مافیا ہیں، انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، وہی جب اپنے وزیر مواصلات بناتے ہیں، اپنے وزیر دفاع بناتے ہیں، اپنے
جب وہ اہم عہدوں پہ اہم یہ تو پولیٹیکل بیانات ہوتے ہیں نا، بیانات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. ان لوگوں کو نہ بنائے نا جن لوگوں کے خلاف وہ اتنا پروپیگنڈا کرتے رہے اپوزیشن دور میں کہ یار یہ وہ لوگ ہیں، کیا کیا کہتے رہے انہیں کہ یہ بینک، کوئی بینک کہتا رہا، کوئی مشین بناتا رہا. نہیں وہ غلط تو نہیں ہے، وہ تو تھے، وہ لے رہے ہیں. میں نے عرض کیا نا، تو پھر یہ وہی لوگ ہیں. ATM کارڈ تو تھے یہ عمران خان صاحب کے رہے، انہوں نے غلطی مانی بھی ہے. نہیں پھر یہ غلطیاں ماننے سے کپڑے صاف نہیں ہو جاتے، نہ ہی واشنگ مشین میں دھل جاتے ہیں، نہ دودھ کے دلہے بن جاتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ کیا دنیا میں ایک ہی علیم خان رہ گیا پاکستان میں؟ ایک ہی مواصلات کا دیا بات نہیں. دیکھیں نا یہ جو آج کہہ رہے تھے، آج وہ ماشاءاللہ وزیر اعظم بنے ہوئے جو کہتے تھے انتریاں پھاڑ کے باہر نکالوں گا، انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی اس بات. دوں گا. اس وقت پاک عوام کو کیوں بیوقوف بنایا گیا؟ تین دفعہ پنجاب کے بھائی وزیر اعظم بنے، تینوں دفعہ انہوں نے تقریریں کر کے مکے لڑا کے کہا، اینڈ پہ آ کے معافی مانگ لی. نہیں وہ پنجاب کا جو ان کا معاملہ ہوا تھا نا، وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور گورنر راج لگایا گیا تھا، جس پہ انہوں نے غصہ کر کے پھر وہ غصے میں یہ معاملات کہ میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں. حضور کیسز کس نے کس کے خلاف بنائے؟ انہوں نے آپس میں اسی طرح، وہ تو ان کی ایک ہماری تاریخ ہے نا، ہماری تاریخ ہے، سیاسی تاریخ ہے. ریڈ کارپیٹ پہ جاتے ہیں، سارے کیس ختم ہو جاتے ہیں، صادق امین ہو جاتے ہیں. جب یہ لوگ اپوزیشن میں، آپ دیکھیے گا وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، جب دیکھیے گا کہ یہ سارے کا سارا اتحاد جب اپوزیشن میں آئے گا، آپ دیکھیے گا کہ ان کے کتنے بڑے اسکینڈل نکلتے ہیں، اور پھر یہ آپس میں ہی دستے گریباں کیسے ہوتے ہیں، اور پھر کیسے ہی ایک دوسرے کے جو ہے وہ. اب دیکھیں اسکینڈل تو نکلیں گے جب وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آنٹیوں اور انکل کے ارد گرد ان کے حصار کے اندر ہوں گی، انہیں باہر کی نہیں اپنی سوچ سمجھ کے مطابق کام نہیں کر رہی ہوں گی، تو وہ اس میں تو پھر یہ اسکینڈل تو بنیں گے. یہ ہے وہ خود نہیں کریں گے. یہ اگر عمران خان پھنسا ہے تو وہ خود نہیں اس نے کیا، اس کو ارد گرد سے سارا کچھ وہ جو ملبہ تھا وہ اس کے اوپر پڑا. اسی طرح ان پہ ملبہ پڑے گا نا. سوجھ بوجھ تو ہونی چاہیے، وہ پھر سیاسی ہونی چاہیے کہ جب آپ اب دیکھیں نا ہمارے سیاستدان کرتے کیا ہیں. جیسے کہ اگلا ایشو جو ہے وہ ہے گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے بڑا پاکستان میں کوئی لیڈر نہیں ہے. اب یہ ان کی عرفان صدا سلیم حیدر صاحب کوٹے کے تحت پنجاب کے جو ہیں گورنر بنے ہیں، اب ان کے پاس کتنا اختیار ہے؟ نہیں ان کے پاس کیا اختیار ہونا، نہ یہ کوئی پروفیسر لگا سکتے ہیں، نہ یہ کوئی وی سی بدل سکتے ہیں، نہ یہ کہ یہ اس گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے بیانات دے سکتے ہیں. وہ دے رہے ہیں، دیتے ہیں گائے بگائے اسی طرح کے. اصل میں پیپل پارٹی کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا نا وہ پھر کوٹا سسٹم ہے نا جی. پھر اس کے بعد یہ وہاں بیٹھ کے اپنے ہی وہ جو آپ کہتے ہیں اپنے حواریوں کو، اپنے چاپلوسیوں کو وہاں بلاتے ہیں، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، کاروباری کوئی بھی ہو، انہی لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، انہی لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، انہی لوگوں کو تمغوں سے نوازتے ہیں جی، اور انہی لوگوں کو سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کو پتہ نہیں کون سے مدار سے دیگیں منگا کے کھلاتے ہیں. تو ایک دفعہ اگر کسی کو مل جائے تو دوسری دفعہ وہ کھانے کو نہیں ملتا، پیٹ بھر کے تو خیر وہاں سے کوئی نہیں آتا، نہ ہی خیر بھرنے جاتا ہے. لیکن اس طرح کے جو شگوفے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں. اب ایسے جو گورنر صاحب ہیں بے اختیار قسم کے، اگر کوئی کچھ کہہ بھی دیتا ہے تو اس کا جواب عظمیٰ بخاری جیسی جو ہیں وزیر اطلاع وہ بڑا اچھا دے رہی ہوتی ہیں اور بڑے مسکرا کے دے رہی ہوتی ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کی کیا اوقات ہے اور یہ ان کو کیا جواب. اگر خود نہیں بھی ان کی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کی بات کو سمجھ کے کہہ سکیں، لیکن اپنی جو سیٹ ملی ہوئی ہے، اپنا جو عہدہ ملا ہوا، اس کے تقدس کو دیکھتے ہوئے انہیں یہ تو کم از کم ہونا چاہیے تھا کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آصف علی زرداری جو ہے وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن یہ بڑے لیڈروں میں سے ایک لیڈر ہے.
دیکھیں بہت جی سارے بڑے لیڈر تو اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ محترمہ ان کے بارے میں کہتی تھیں کہ یہ سیاستدان ہی نہیں ہے. میں نے خود انٹرویو کیا میں وہاں رضا خان صاحب کے گھر پہ، تو انہوں نے کہا ہوا ہے، یہ ریکارڈڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ سیاستدان ہے، وہ بزنس مین ہے. اچھا وہ اور واقعی بزنس مین. اچھا اب ہماری دیکھیے ستم ظریفی اور ہماری عقلوں کا حال دیکھیے، ہم نے انہیں یہاں کا سب سے بڑا سیاستدان، حالانکہ جو اصل لیڈر تھی، اصل لیڈر نے ان کے متعلق کہا اور کہتے ہیں کہ زاری سب پہ بھاری. اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے خرید و فروخت کا جو بازار لگایا، منڈی لگائی ہیں جو یہاں پہ سینٹ سے لے کے عام شروع سے پھر انہوں نے متعارف کروایا. اب ایسی سیاست میں آ کے اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ بڑا لیڈر ہے یا ایک زرداری سب پہ بھاری، تو پھر شرم ہی آتی ہے ہمیں تو، اور ہمیں حیرانگی بھی ہوتی ہے اہل ان دانشوروں سے جو یہ باتیں کرتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے، ایسی سیاست ایک کریکٹر ہے، ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ خدمت خلق کا نام ہے. اب اس میں اگر اس قسم کے دو نمبر کرنے والے آتے ہیں یا ایسی گندی سیاست کرنے والے آتے ہیں، اور ان کو آپ ان کی ہوشیاریوں اور چلاکیوں پہ اور قیمت لگانے پہ اور خرید و فروخت پہ آپ نے کہیں یار بڑا بیپاری کہیں، پھر سیاست دان نہ کہیں، بہت بڑا بیپاری ہے، کاروباری ہے، ماننے کی تیار ہے. اچھا ایسے کو لیڈر کہنا بھی لیڈر کی توہین ہے. اچھا لیڈر یہاں پہ آیا ہی کوئی نہیں ہے، سب کو بنایا گیا ہے، سب کو دکھایا گیا ہے اور عوام کو مجبور کیا گیا ہے اور بتایا گیا اور مانیں کہ یہ آپ کا لیڈر ہے. اچھا وہ جب مان لیتے ہیں تو پھر اسی کو گرایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ لیڈر ہے کہ جس نے آپ کا خون پسینے کی کمائی کو لوٹا ہے، قومی خزانے کو لوٹا ہے. اور پھر یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ملک کے جو ہے وہ غداروں میں ہے. اچھا غدار تک ہر ایک لیڈر کو بنا دیا گیا. بنانے کا، بگاڑنے کا، گرانے کا یہ کھیل ایسا گندا شروع ہوا ہے کہ اب حالت یہ دیکھیں جہاں اب پھر آتی ہے وہ قوم کے جس کے وہ لیڈر ہیں اور جو ان کے پیچھے تالیاں بجاتے ہیں، واہ واہ کے نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں قدم بڑھاؤ آگے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ وہ عوام ہے. اچھا وہ عوام ہے جو آپ دیکھیے بڑی بڑی گاڑیوں میں نے دیکھا ہے، وہ شرم کا مقام ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ دولت، اگر پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، تعلیم نہ ہو تو بات آتی ہے. اچھا جب وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص سے باشعور سمجھا جاتا ہے، پھر شکل سے بھی پڑھا لکھا نظر آتا ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ جاتا ہوا پیمپر گاڑی میں سے روڈ پہ پھینکتا ہے. اب دیکھیے یہ اس کا معیار ہے. بوتل جو پی ہے چھلکے پھینک رہے ہوتے ہیں. اچھا تیز رفتاری سے گزر رہے ہوتے ہیں اور پانی وہ راہ چلتے ہیں کے اوپر گر رہا ہوتا ہے. سائیکل والا اور موٹر سائیکل والا اس کو سڑک پہ چلنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اس کو نیچے کچل کے گزر جاتے ہیں. اب جب اور اشارے پہ نہ رکنا جو ہے ایک روایت بن گئی ہوئی ہے. موٹر سائیکلوں کی لائنیں دیکھیں، ہر حکومت آتی ہے کام تو کرتی ہے. اب وہ حکومت نے اگر لائنیں لگائی ہیں، سڑکیں بنائی ہیں تو ان کا صحیح استعمال کروانے، وہاں تجاوزات ہیں. اچھا تجاوزات موٹر سائیکل کھڑے ہیں کا کام تو نہیں ہے نا. اچھا وہ لائنوں میں کوئی بھی نہیں چل رہا تو مجھے بتائیے کہ پھر ان لائنوں کا کیا فائدہ. اچھا وہاں پہ پولیس والے ایسے کھڑے کر دیے گئے ہیں جو سوائے رشوت کے آگے بات ہی نہیں چلتی ہے. آتے تو فون وہ پکڑا دیتے ہیں جی یہ میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے. نہیں یہ تو عوام ہے. آگے پولیس کا حال دیکھیے، پولیس کیا کر رہی ہے، ٹریفک پولیس جو ہے. اچھا پھر انہیں کو دیکھتے ہوئے علیم خان جیسے وزیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب انہیں بھی ہم جو ہے وہ نجکاری میں لے آئیں گے، ہم یہ بھی ادارہ جو ہے وہ نجکاری میں کر دیں گے تاکہ پولیس والوں کا جو ہے ٹریفک پولیس والوں کا جو. اب مجھے بتائیے جہاں چلانوں کا کوٹا دے دیا جائے کہ آپ نے اتنے روز چلان کرنے ہیں تو یہ پھر معاشرے کو کیسے سدھارا جائے گا کہ صرف اگر پیسہ بنانے کے لیے چلان کریں، ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے نہیں، انہیں آگاہی دینے کے لیے نہیں. دیکھیں چلان جو ہے وہ کیا سزا کے طور پہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس انسان کو ایک اس کی جو غلطی ہے اس کو سدھارنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ یار یہ یاد رہے اور یہ آپ نے دوبارہ نہیں کرنی ہے. اور وہ کیوں نہیں کہ آپ نے ہیلمٹ ہے تو پہننا ہے، آپ نے اپنی گاڑی کو جو ہے وہ صحیح لائن میں چلانا ہے، یہ ان کے حفاظت کے لیے ہے یہ قوانین. لیکن نہیں یہاں تو جو ہے آوے کاوا ہی بگڑا. جب تک معاشرہ بات وہ آ گئی آخری
کہ جب تک عوام درست نہیں ہوگی لیڈر بھی درست نہیں ہوں گے، اور پھر ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ پھر یہی کہیں گے زرداری صاحب لیڈر زرداری اور جو ہے وہ بلاول بھٹو وہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. یہاں تو جو کوئی بھی ہے نا وہ اپنے لیڈر کو سب سے بڑا لیڈر، جبکہ یہ سارے کے سارے عوام کے لیڈر نہیں ہیں، نہ عوام میں سے آئے ہیں. کتنے کتنے بڑے محلات میں رہنے والے جنہیں پتہ ہی نہیں عوام کیا ہے، نہ وہ عوام کے پیج پہ ہیں نہ عوام ان کے پیج پہ ہیں. وہ جو یہ نظر آتے ہیں، اب دیکھیں نا علیم خان صاحب نے افتتاح کرنے کے وہاں جناب انہوں نے وہ بھرے ہوئے تھے، انہوں نے یہ زندہ باد کے نعرے لگائے، بڑا ہلا ہوا. یہ آج بتائیں کل تک وہ جن کو کہا جاتا تھا کہ انہوں نے قومی خزانہ لوٹا، آج ان کے لیے زندہ باد نعرے کے لگائے جا رہے ہیں اور ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو جب عوام کا یہ حال ہو، عوام غلط اور صحیح میں تمیز نہ کرے اور پھر اس کو سبق نہ سکھائے، تو پھر ایسے ہی لیڈر آئیں گے اور ایسے ہی عوام ہوگی. اور شاہد صاحب اگلا ایشو بڑا گمگیر اور خطرناک ہے، جس میں باغ کا اعلامیہ آیا ہے کہ بلوچستان کی سرحدیں بند کر کے تجارت بند نہ کی جائے. یہ ایک جو ہے نا وہ تھریٹ کیا گیا ہے حکومت کو، دوسروں کو، کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے جس پہ ہم سمگلنگ کر رہے ہیں ایران سے تیل کی، ڈیزل کی اور دوسری اشیاء کی، جو ہمارے لیے کروڑوں خیبر پختونخوا اور عرفان سرائی صاحب اور بلوچستان، یہ دو ایسے ہیں صوبے جہاں پہ زیادہ جو ہے وہ اسمگلنگ کا جو ہے وہ کاروبار ہے. سرحد بہت بڑی ہے. اچھا وہاں ہوتا ہے، اچھا بلوچستان میں تو بالخصوص ہے. اور اس کو جو سرپرستی ہے وہ سرداروں کی، وہاں کے سیاسی لیڈروں کی، خود بھی وہ یہی کاروبار کر رہے ہیں. اچھا جب وہ کاروبار، اچھا وہ رخ صرف یہ ہے کہ آپ وہاں باڑ لگا دیں، سختی کریں اور وہ نہ ہونے دیں، اس سے کیا ہوگا؟ وہ بے روزگار ہو جائیں گے جو لوگ ہیں آگے. چلیں وہ چار بڑوں کا تو رکے گا، اب رکنے بھی نہیں دیں گے وہ. لیکن بہرحال ایک ہم سوچ لیتے ہیں کہ اچھا ایسا کر دیا جائے تو کیا ہوگا. اور یہاں بیانات بھی دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی خبریں بھی لگ جاتی ہیں کہ جناب ہم نے وہ سیل کر دیا اور اس کے بعد وہاں جو ہے وہ سمگلنگ نہیں ہوگی اور ہم سمگلنگ کو روک کر رہیں گے، اس کا سد باب کریں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن وہاں پہ یہ سمگلنگ رک ہی نہیں سکتی. پہلی بات تو یہ ہے. اچھا ان کا روزگار کاروبار یہ ہے، جو چھوٹے لوگ ہیں جو وہ کر رہے ہیں، بڑے لوگ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، وہ رکنے نہیں دیں گے. جب وہ حکومتوں میں بیٹھے ہیں تو کیسے وہ رکنے دیں گے اور کیسے رکے گی؟ اچھا اس کے لیے اگر روکنا ہے تو اس کا لائم لاگے ہونا چاہیے کہ آپ ان کو مارکیٹیں بنا کے دیں، انہیں کاروبار کوئی دوسرا دیں جہاں پہ وہ بیٹھ کے کاروبار کرے اور انہیں لیگلائز کر دیں. اچھا وہ لیگلائز ہو نہیں سکتا، کیوں کہ وہ بڑوں کی شیر بات ہے. انہیں جو پروفٹ ملتا ہے، جو انہیں پیسہ ملتا ہے، وہ ٹکٹ ٹینڈ جو تیل ملتا ہے اور وہ بے بہا ادھر مہنگا بیچتے ہیں. پنجاب اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ جب پنجاب میں اور سندھ میں جاتا ہے تو پھر وہ کیسے رکے گا؟ اچھا اس کے ساتھ صرف یہ تیل پٹرول کی ہی سمگلنگ نہیں ہے، وہاں بہت سی چیزوں کی سمگلنگ کرتے ہیں، خطرناک مواد جو ہے وہ اس کی اور اب تو کہا جاتا ہے کہ وہاں سے وہ اسلحہ کے حوالے سے یہ جو دہشت گردی میں بلکہ بم بنانے میں وہ جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ بھی وہاں سے سمگلنگ ہو رہی ہیں. اچھا اس کا سد باب کرنے کے لیے جب تک وہاں کی، میں حیران ہوا تھا بڑا آج ایک پھر وہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں کوئٹہ میں، تو وزیر اعلیٰ کے بڑے مطمئن ہو کے بتا رہے تھے کہ دیکھیں جی اتنے شہید ہو گئے، اتنا یہ ہو گیا، ہم نے ان کے مقابلے میں اتنے مار دیے، یہ ہمارے اتنے. اچھا صرف بتاتے ہیں اب ہم فلاں کا چونک کا جو ہے نام ہم فلاں شہید کے نام پہ رکھ دیں گے، بس یہی ہو رہا ہے اور ایک طویل عرصے سے ہو رہا ہے، حالانکہ ان کی ذمہ داری ہے. اچھا پھر کیا؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریفیں کہ پل باندھیں گے، شہداء کی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کریں گے، انہیں سلوٹ ماریں گے. اچھا شہداء قربانیاں دے رہے ہیں، فیلڈ مارشل یقیناً جو ہے وہ بڑی محنت سے، بڑی ریاضت سے، بڑی سوچ کے ساتھ کام کر. اب کیا وہ سارے کام انہوں نے کرنے؟ اچھا کیا سارا ٹھیکہ جو ہے دہشت گردی کو روکنے کا وہ صرف فوج نے لیا ہوا ہے یا سیکورٹی اداروں نے لیا ہوا؟ یہ جو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں یا جنہوں نے حکومتیں بنائی ہیں، ان کا کیا معاملات، ان کا کیا کام ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ان کے اندر سارا کچھ ہے، پولیس ہے، ڈی سی او، ڈی پی او، ایس سی، سارے کچھ ہے، ایک انتظامیہ کچھ بھی نہیں کر رہی. اچھا آپ نے کہا کہ یہ سرحدگی جو ہے نا وہ سمگلنگ نہیں روک سکتی، یہ 2 منٹ میں روک سکتے ہیں. یہ جو حکومت ہے نا، حکومت کیسے روکیں گے؟ میں بتانے لگا ہوں
ان کے پاس سورسز بھی ہیں, انہیں پتہ بھی ہے کہاں سے یہ سمگلنگ ہو رہی ہے اور کہاں پہ یہ جا رہے ہیں, ٹینکر بھرے جا رہے ہیں, یہ سارا پتہ ہے. اصل جو ایشو ہے نا یہ تو ایک علیحدہ ہے کہ وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے, کیونکہ ان کا اپنا ایک بزنس ہے. وہ آپ یہ نہ کہیں کہ ریاست جو ہوتی ہے نا وہ ایک بہت پاورفل ہے, اس کو اگر اس نے چاہنا ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ سارے ملیں گے تو ریاست بنے گی نا. جب حکومت صوبائی حکومت نہ کرنا چاہے, جب وفاقی حکومت بھی بدنیتی کا شکار ہو, جب تو سکیورٹی ادارے وہاں کیا کریں گے پھر؟ دیکھیں نا کتنے نیشنل ایکشن پلان بنے, دہشت گردی ختم نہیں ہو پائی. کیوں نہیں ہو پائی؟ ان کے اپنے ہی جو لوگ ہیں. یہی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا. اس کے ساتھ یہی بات تھی کہ آپ یہ سوچیں کہ وہاں سے جو یہ چیزیں ہیں, پیٹرول ہے, یہ پنجاب تک آتا ہے, یہ اٹک تک جا رہا ہے, یہاں سے یہ خیبر پختون تک جا رہا ہے, کراچی تک جا رہا ہے, پورے پاکستان میں جا رہا ہے. اب دیکھیں یہاں سے آپ نے اگر بلوچستان سے لینا ہے, سرحد سے, ایران کی سرحد سے لے کے اٹک تک جانا, تو رستے میں کوئی نہیں ہے, سارا اسکوٹی ہے. سر یہی بات تو پھر ہم ہمیں مثال دینے میں مثال بنتی نہیں ہے, لیکن کہنے وہی ہے نا کہ میں اور آپ, پرسوں کی بات ہے جب ہم ڈیفنس اور ادھر گئے تھے, تو ہم جب پہنچے تو اگلوں نے شناختی کارڈ تک چیک کیے اندر جانے کے لیے. میں حیران ہوں کہ 9 مئی میں بندے کیسے چلے گئے. تو اسی طرح یہ سمگلنگ ہے, کوئی سمگلنگ نہیں ہو سکتی جب تک کہ پھر وہ رہ گئی وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, انہوں نے کہا جی فورس بنی, انہوں نے کہا جی آپ نے آپ کی تنہائیں اچھی کی ہیں, آپ کو مراد دی ہیں, آپ نے رشوت نہیں لینی ہے, آپ مجھے بتائیے. اپنی جان انہوں نے بالکل درست فرمایا, لیکن یہ معاشرہ ہے کہ جس میں رشوت نہیں. یہی چیز وہاں ہو رہی ہے اسمگلنگ میں, کہ انہوں نے فورس والوں کو جتنی بھی وہاں فورسز روکنے والی ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, انہیں پیسے دے رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ٹرالے کو کچھ نہیں کہنا ہے, وہ نمبر دیے جا رہے ہیں, وہ پہلے ہی ان کے پاس نمبر ہوتے ہیں, وہ ٹرالا جس نے کچھ نہیں دیا وہ وہاں سے 1 کلومیٹر آگے نہیں آ سکتا. آپ کہتے ہیں اسمگلنگ نہیں رکتی, سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن اگلا جو ہے نا وہ یہاں پہ سیاستدان بھی ویسے, ہمارے بیرسٹر بھی ویسے, ہمارے سارے شعبوں میں جتنے بھی دانشور ہیں وہ سارے ہی ایسے. اب بیرسٹر صاحب نے بڑی ایک شوشہ چھوڑا, انہوں نے کہا بڑی اپنی طرف سے بڑی دانشورانہ بات کی کہ افغانستان کے ساتھ بھی سعودی عرب کی طرح کا معاہدہ کیا جائے. اب یہ ذرا شاہد ندیم احمد صاحب آپ غور کریں کہ یہ بیرسٹر سیف ہیں اور انہوں نے بیرسٹری پتہ نہیں کہاں سے کی ہے. بیرسٹری بھی صحیح کی ہے, بڑے اچھے آدمی ہیں اور بڑے ماہر قانون ہیں, لیکن بات وہ ہوتی ہے کہ جب آپ پولیٹیکلی کوئی بیان دیتے ہیں تو وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں. پڑھے لکھے آدمی بیرسٹر آدمی سے یہ کہا جاتا ہے اسی طرح انہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سمجھ گئے چاہتے ہیں, سارا کچھ کہا جاتا ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ نہیں تو ہے, اس میں کون سی شک والی بات ہے, تو پھر بیان کیسے یہ دیں گے. سو پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو معاہدے ہوتے ہیں وہ دوستوں سے ہوتے ہیں, دشمنوں سے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ جو افغانستان ہے وہ بیسکلی ہمارا دوست نہیں ہے, ان سے بات ہو سکتی ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں, معاملات کو درست کرنے کے لیے دشمنوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. حالانکہ پاکستان نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے. دیکھیں نا انڈیا کبھی بھی یا ٹیررزم کبھی بھی نہیں ہو سکتا سرحد پار سے اگر افغانستان والے نہ چاہیں. اچھا افغانستان ہی بیسکلی ان طالبان سے مل کے جو ہے, بلکہ خود بھی اس میں شریک ہے, اس کے ساتھ ساتھ نام طالبان کا لگایا جاتا ہے, گڈ اور بیڈ کا. اب وہ جو گڈ تھے وہ بیڈ ہوئے ہیں, اور وہ جو بیڈ ہیں وہ انڈیا کے اس اشیر باز سے جو ہیں وہ ہمارے یہاں دہشت گردی کروا رہے ہیں, اور وہ بھرپور طور پر ان کا ساتھ دے رہے ہیں, معاونت کر رہے ہیں ان کی. اب ایسے لوگوں سے دفاعی معاہدہ کا کہنا بھی جو ہے, اصل بات وہی ہے کہ وہ جو فضل الرحمان صاحب نے درست کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت تو اس وقت یہ اس کی حالت ہوئی ہے
کہ اس کو اپنے گھر میں بھی وزیر اعلیٰ کو یا بیرسٹر صاحب یا کوئی بھی ہو، ان کو اپنے جانے کے لیے ان سے جو ہے پہلے اجازت لینی پڑتی ہے اور انہیں بتا دینا پڑتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے تاکہ ہم اپنے ہوائی گھر جا رہے ہیں۔ اچھا جب یہ صورتحال ہو تو ان کو خوش کرنے کے لیے بھی تو بیان دینا ہے، اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے جو انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کو طالبان بس یہ ادھر دشمنوں کو خوش کرتے رہے اور پھر یہ نہ کہیں کہ ہم محب الوطن ہیں، محب الوطن اپنی جگہ اپنے پاکستان میں۔ اچھا چلیں یہ آپ نے محب غداری والے جو سسٹم ہے نا ہمیں ان کے پاس نہیں چلنا چاہیے۔ سب محب الوطن ہے، وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اگر سے مراد یہ کہہ رہا ہوں کہ جب چاہیے۔ اپنے دیکھیں جی تھوڑا سا پیچھے 10-20 سال پیچھے چلے گئے ہیں، کوئی اتنا زیادہ بھی نہیں، پھر بھی عوام کو بچوں سے لے کے بوڑھوں تک کو اپنی مٹی سے اپنے ملک سے بڑی محبت تھی، لیکن اب وہ محبت والا وہ جو اب تو ترانے کے اوپر اٹھتے ہوئے سر یہ بات نہ کرے، اب دیکھیں پھر بات بڑی ہو جائے گی۔ اگر بیرسٹر سیف نے کہہ دیا ہے تو کوئی بہت بڑی کوئی معذرت کے ساتھ کوئی بہت بڑی بات نہیں ایسی کر دی ہے جس کی تلافی نہ ہو سکے۔ آپ کے وزیر اعظم اور آپ کے فیلڈ مارشل کے متعلق صدر ٹرمپ نے کہہ دیا کہ وہ ہمارے منصوبے پر آ رہے اور بالکل انہوں نے بیان بھی دے دیا کہ ہاں جی ہم وہ منصوبے کے ساتھ ہیں۔ اچھا پھر اگلا جو آ رہا ہے براہمی جو ہے وہ معاہدہ ان کا کہ اسرائیل کو مانا جائے، اور اسرائیل کو بھی مان لیا جائے گا، اور اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اس پر رضامند ہیں۔ اب جب ساری چیزوں پہ یہ رضامند ہو جائیں گے پوری دنیا میں دنیا کے ساتھ چلنا پڑنا ہے، اس میں کہا جائے گا دنیا کے ساتھ چلنا پڑنا ہے آپ کو، ہمیں ساروں کو۔ اب جو دور ہے نا وہی میں بتا رہا تھا کہ پہلے دور اور تھا جس میں محبت، پیار، خلوص، اقدار اور ثقافت یہ چیزیں لوگ دیکھا کرتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے ملک کے لیے جانیں دی ہیں، وہ کہتے تھے ہم جان دینے پہ فخر ہے، شہید ہوں گے۔ آج کل وہ دور ختم ہو گیا، وہ دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو معاملات جس طرف جا رہے ہیں ہو گئے، اگر چائنا سپر پاور ہے تو وہ کہتے ہیں ہم چائنا کی طرف چلے جائیں گے، اگر رشیا جو ہے وہ سپر پاور بننے کے چکر میں بات ہے کیونکہ دنیا کے ساتھ رہنا ہے۔ اور اگر آپ وہ ہٹ درمی کا اور تکبر کا اور دنیا اگر جو ہے وہ دوزخ میں جا رہی ہے تو ہم نے بھی دوزخ نہیں، اب دیکھیں نا اگر آپ پانی کی بات کرتے ٹھیک ہوگا وہ تو ایک آگے دوسری طرف ہم نہیں دیکھیں اگر 57 ملک اگر مانتے ہیں کہ یار اسرائیل جو ہے اگر 56 ملک جو ہے وہ اسرائیل کو مان لیتے ہیں، ہمارے قائد نے کہہ دیا کہ اسرائیل کو نہیں ماننا، ہم مان رہے ہیں۔ قائد کی باقی باتیں کون سی مان رہے ہیں؟ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ کی ترقی کا راز کام اور کام میں ہے۔ آپ کے بانی پی ٹی آئی نے تو کہا کہ جناب انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو ہم کسی صورت بھی نہیں مانتے جب تک کہ ہمارے بیانات کو ان کا یوں ڈرنوں کو سبحان اللہ سر وہ چھوڑیں آپ۔ پشاور میں پی ٹی آئی کا جو کامیاب جلسہ ہو گیا، لیکن اس جلسے میں بوتلیں اور جوتے جو چلے ہیں نہیں، جو غلط بات ہے عرفان مسسرائی صاحب وہ غلط بات ہے۔ اگر آپ جلسہ صرف اس مقصد کے لیے کریں گے کہ پانی پی ٹی آئی کو رہائی دلوائی جائے تو جلسے جلوسوں سے تو نہیں، وہ یہی ہے وہ نہیں رہائی ہوگی۔ اچھا سب کو پتہ چلتا ہے۔ اچھا دوسرا پھر آپ جلسہ کرتے ہیں تو اس میں آپ ریاست کی توہین کریں، اچھا پھر آپ آئینی اداروں کو رگیندیں۔ اچھا جب یہ کریں گے تو پھر آپ کو بوتلیں اور چھتر ہی پڑیں گے، اور وہ پڑے ہیں۔ اچھا وہ پڑے ہونے کے ساتھ اچھا ریاض ہے کہ پنجاب کی طرف آ جاتے ہیں پھر، اور اس کے لیے پھر بڑا خوبصورت بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جناب بات میری ہوگی تو درگزر کر دی جائے گی، پاکستان پنجاب کی بات ہوگی تو گھر تک چھوڑ کے آؤں گا۔ مزہ آیا نا جی، پنجابی اگر بندیاں دے ڈنا چنی طاقت نہیں سی لیکن ساڑی ببر شیرنی نے گل کر کے دسی ہے۔ اب دیکھیں نا چاہے آپ کا نظریاتی اختلاف ہو، لیکن جو بات اگر آپ کا مخالف بھی صحیح کرے گا تو داد دینی ہوگی، داد دی ہے۔ ہم پتہ نہیں کیوں پنجابی ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، یار کوئی بات ہے کرنے والی کہ ٹھیک ہے ہم نے ہی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا والوں کی جو ہے وہ سپورٹ کرنی ہے، یا بلوچستان والوں یا سندھ والوں کی کرنی ہے، ہم نے ہی نیوے ہونا ہے۔
یار اپنی بھی نہیں، تو خودداری ہے، ہمیں وہ گالیوں پہ گالیں دی جا رہی ہیں، ہمارا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے تو عفو بھی نہ کرو. نہیں نہیں، ہماری مدد کرتے رہو. اچھا، وہ مریم نواز نے بڑا اچھا جو صحیح ایک اور دیا ہے. ایک تو یہ کہا نا، یہ تو کہنے کی بات تھی نا، آگے نہیں، عملی طور پہ ایک عملی کام کا ایک عملی کام اور کیا ہے. یہ بات ان کی دل کو لگی ہے. شاہ ندیم احمد صاحب ایک اور بڑی زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ سیلاب یہ اس دفعہ خود افیکٹو ہوا. پہلے دوسرے صوبوں ہوتے تھے تو پنجاب دل کھول کر اپنے مدد کرتا تھا اور اپنے سے اپنے آپ کو مطلب کم نقصان دے کر بھی دوسرے صوبوں کی مدد کرتا تھا. لیکن جب اب نقصان پنجاب کا ہوا ہے تو سارے صوبے کہنا شروع ہو گئے جی عالمی طور پہ جو ہے نا وہ مانگنا شروع کر دیا. وہ تو بلاول انہوں نے اتنی سختی سے انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے صوبے کا کسی سے مانگ کر نہیں کروں گی. ہمارا صوبہ جو ہے ہمارے اپنے وسائل کے مطابق جو ہے وہ ان کی مدد کرے گا اور اس مشکل سے ہم نکلیں گے. ہمیں کسی عالمی طور پہ نہیں. جب تو آپ لوگ مدد نہیں کر سکتے تو آئندہ سے پھر مدد لینے کی بھی ضرورت نہیں کرنی چاہیے. اپنا اپنا کریں جی. 18ویں ترمیم کی کس لیے ہے؟ اسی لیے ہوئی ہے. ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے بہت. لیکن اگر وہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ لاکھوں روپیہ ان متاثرین کو دوں گی تو پھر یہ کیوں اعتراض جی کہ جی صرف جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پہ یا اس کارڈ پہ ہی دیا جائے. یار جس مرضی کارڈ پہ دیا جائے یہ پنجاب کی مرضی ہے. آپ نے لیڈ کر رہے ہیں اپنا ادھر دینا سندھ میں دیں اور ان کے جو ہے وہاں بیچارے آبادی رو رہے ہیں، کسان رو رہے ہیں، وہاں جو ہے کراچی کے دیکھیں نا وہاں عوام رو رہے ہیں اور وہاں ان لوگوں کا سندھ کی اور طویل عرصے یہ حکومت صفائی تک کا حال عثمان بخاری صاحب نے درست کہا کہ آپ پنجاب کو دیکھنے بجائے اپنے صوبے کو دیکھیں اور وہاں کے معاملات کو درست کریں اور جہاں ہماری مدد کی ضرورت ہوگی ہم ضرور کریں گے، لیکن سب سے پہلے اپنے صوبے کو پریفر کریں. یہی کرنا چاہیے جی. جب تک اپنا گھر صحیح نہیں کریں گے دوسروں کے گھروں کی طرف دیکھتے دیکھتے پھر وہی حال ہوگا نا. اچھا، اگلا ایشو شاہ ندیم احمد صاحب اور بڑا گمبھیر ہے جس میں ایف آئی اے نے انتہائی مطلوب جو انسانی اسمگلر کے 13ویں ریڈ بک جاری کر دی ہے. کیا اس کے بعد ہم انسانی اسمگلر کا سدباب؟ ہاں مجھے عرفان سرائی صاحب یہ بتائیں جو پہلی ریڈ بکیں جاری ہوئی ہیں ان کا کیا سدباب کر لیا؟ اب دیکھیں 143 اسمگلروں کے نام آئے ہیں اس بک میں. گجرانوالہ کے 70، لاہور کے 14 اور اسلام آباد کے 25. اچھا مجھے بتائیے کہ ایف آئی اے آپ کہیں کوئی کیس میں کہیں جائیں نا عدالت میں، جج کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے اس محکمے کہ یہ سارے فراڈیے ہیں، یہ جو جھوٹے کیس لے کے آتے ہیں کوئی تحقیقات نہیں کرتے، ان کے بنائے ہوئے کیس جو ہیں یقین کریں اچھا وہ بے بس نظر آتے ہیں کہ کیا کیا جائے اب ان کا اور اس کا حل کیا نکالا جائے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اچھا یہ پھر سالوں سال چلتے ہیں. اچھا اور یہ وہ ایف آئی اے ادارہ ہے جو پورے کا پورا پولیٹیکل ہے. اب بتائیے کہ اس ادارے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمگلروں کو پکڑیں گے، بناتے یہی ہیں. ان کی سرپرستی کے بغیر یہ اسمگلر چل سکتے ہیں؟ یہ جو ریڈ بکیں جاری کر رہے ہیں انسانی اسمگلر یہ چل سکتے ہیں؟ یہ انہی کی سرپرستی کی جتنے ایجنٹ ہیں انہوں نے ان کو ساتھ ملا کر پھر ہی ایئرپورٹ سے وہ کر جا سارا کچھ انہی کے مہربانیوں سے ہو رہا ہے. اور یہ جب تک اس میں یہاں میرٹ نہیں لے کے آئیں گے، جب تک یہاں تعیناتیاں میرٹ پہ نہیں ہوں گی، جب تک اس ادارے کی اصلاحات نہیں کی جائیں گی تب تک یہ ریڈ بکیں سب سے زیادہ جو ہے نا ہماری جو پولیس میں یہ سیکورٹی ایجنسیز جتنی بھی ہیں نا یہ ایف آئی اے میں یہ سب سے زیادہ پرابلم تفتیش کی ہے کہ یہاں پہ تفتیشی معاملہ اتنا کمزور ہے، اتنی کمزوری کے ساتھ وہ اس کا کیا جاتا ہے. ایف آئی آر منٹ میں بدلتی ہے سر، پیسے جس نے پہلے چار لکھ دیے اور بہترین کر دیا. جب وہ آپ جا کے وہ پیش ہوتے ہیں کسی بھی درخواست کوئی دے اس کے آپ پیش ہوتے ہیں،
پیسے دو، وہیں وہ کنٹینر جو باہر رکھ کے وہ بٹھائے ہوئے ہیں نا انسپیکٹر، اتنے ہی مک جاتا ہے سارا مسئلہ، ایف آئی آر کٹتی ہی نہیں ہے. اچھا اگر ایف آئی آر کر دے تو اتنی کمزور بنا کے وہ دیتے ہیں کہ آپ پہلی پیشی پہ فارغ کر دیتے ہیں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے اس کی انتہائی جو ہے وہ اصلاحات کی ضرورت ہے. صرف باتوں سے یا اچھا ان کے بندوں سے دیکھو جی، یہ جتنے آفیسر ہیں، جتنے انسپیکٹر ہیں، انسپیکٹر سے لے کے وہ ڈی جی تک، وہ آپ کی ان کے سانسیں دیکھ لیں، ان کی پچھلی کوئی 10 سال پرانی اور 10 سال بعد کی دیکھ لیں، اگلے 10 سال کی دیکھ لیں. جیسے جیسے ان کی تعیناتی بڑھتی جاتی ہے وہ ان کے اثاثے دیکھتے جائیں. دیکھتا ہی نہیں، کوئی احتساب ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کس کا کر رہا ہے یار، سمجھ ہر جگہ جو ہے نا وہ صرف انتقامی سیاست کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. انتقام کا جو طاقتور ہے وہ کمزور کو دبا رہا ہے. چھوٹا موٹا کوئی ایجنڈا ایک کیس والا آپ کو بڑا ہائی لائٹ ہوتا ہوا دکھائے گا، اور بڑا یہ تفتیشیں بھی وہاں ہو رہی ہوں گی. سر جو پیسے نہیں دے رہا اس کے خلاف، جس نے پیسے دے دیے سفارش فروش کا یہاں رواج ہی نہیں ہے. یہاں تو نوٹ بنانے والے ہیں، سفارش نہیں، دباؤ کہتے ہیں جی، سیاسی دباؤ. سیاسی دباؤ کو کوئی نہیں دیکھتا، نہ یہ سنتے ہیں، نہ سنتے ہیں. ابھی پیسہ سیاسی نہیں ملے گا. دباؤ ان پر ایف آئی اے میں ان کیسوں پہ ہے جو اوپر والے بہت بڑے ہیں، اور وہ پیسہ پھر بھی لیتے ہیں. نہیں یہ بغیر پیسوں کے صرف سیاسی، لیکن اس میں جو ہے انتقامی سیاست کا. اچھا اسی وجہ سے جب آپ کے انتقامی سیاسی طور پہ آپ ان اداروں کو یا ان کے اہلکاروں کو استعمال کریں گے تو وہ پھر رشوت بھی لیں گے، وہاں سمگلنگ، انسانی سمگلنگ میں بھی اضافہ ہوگا، وہاں ان کے جو قوانین بنائے ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہوگا، اور یہ ریڈ بکیں 13 سے 20 اور 100 تک چلی جانی ہیں. اسی طرح ان کی تعداد میں اضافہ آپ دیکھیں. آپ دیکھنا یہ چاہیے جہاں آپ نے گزارش کی کہ ان کے اثاثے دیکھیں رویے والوں کے، جو جس نے ان کو روکنا ہے، جن کا سدباب کرنا ہے اسمگلوں کا. اور پھر اس کے بعد آپ ان کی ریڈ بکوں کی جو اب تک آئی ہیں، آپ ان کا بڑھتا ہوا تعداد دیکھیں کہ کل کتنے تھے، پہلی میں کتنے تھے، 12ویں میں کتنے، اور اب 13ویں اور اگلی جو 14ویں آئے گی اس میں کتنے ہوں گے. تو جب تک آپ دیکھیں ان کو ترقیاں بھی مل رہی ہیں، ان کے تبادلے بھی، تعیناتیاں بھی اپنی اپنی مرضیوں سے ہو رہی ہیں، رشوت دے کے سارا کوئی کر کے ترقیاں بھی کروا رہے ہیں، تعیناتیاں بھی کروا رہے ہیں، اور جناب سجاد بھی بڑھا رہے ہیں، اور کہیں ہمیں بیورو جو ہے وہ نظر نہیں آتا. ہم فیلڈ کے بندے ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں، روز کہ ہر مطلب تھوڑی سی دور جائیں نا تو آپ کو ایجنڈے اب بھی ملتا ہے، اور بڑے سرے عام کھلے عام وہ پیسے بھی لے رہا ہے، وہ ان کو دے بھی رہا ہے. اچھا ان کی لائن لگی ہوئی ہے، پھر وہ جا رہے ہیں. اچھا وہاں پہ وہ وہاں سے امیگریشن سولسٹر ہے نا باہر کے اور یہاں کے، اور پھر اس کے بعد یہ جو ویزا سسٹم میں معاملت کرتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ایجنٹ ہیں. اچھا پھر اس کے بعد دکانیں لگی ہوئی ہیں، اچھا پھر اس کے بعد جو ٹریول ایجنٹ ہیں، وہی یہ سب سے بڑے انسانی سمگلر. کوئی پوچھ. اچھا پھر وہ ان کی لائن جو سامنے نظر آتا ہے ان کو تو بند کریں، پہلے ان کو تو پکڑیں، ان کے لائسنس تو کینسل کریں. کوئی بھی نہیں، وہ بہترین بیٹھے. اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ ٹکٹوں سے اتنی آمدن ہو سکتی ہے، اور آج کل تو ویسے بھی آن لائن سسٹم ہو گیا. ٹکٹوں والا مجھے بتائیے وہ کس چکر میں بیٹھے ہیں؟ کوئی ویزے کے عمرے کے پہ دڑا دڑ کمائی جا رہا ہے، اور ادھر ان کو فقیروں کو بھیجی جا رہا ہے، ویزے لگوا لو آ کے. کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور کوئی انہیں نہیں پکڑ رہا. اچھا جعلی ویزوں کا بڑا یہاں پہ ہے، وہ کہنے جعلی. اچھا پھر وہ وہاں پہ جہاز تک چلے جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی دہشت گردی ہو رہی ہے. نہیں، پھر کہتے ہیں ایڈیں دے رہے ہیں سارے کہ جناب آپ ٹکٹ کے ساتھ ساتھ ویزوں کی معاونت کے لیے ہمارے ساتھ بس وہ معاونت جو ہے وہ ان کو نہیں پتا یہ معاونت کیا ہے. یہ ساری سمگلنگ کے لیے تیاریاں اور وہ کرتے ہیں. آج بھی اللہ تعالیٰ سب کو بس جی. نہیں جی ناظرین، آج بس اتنا ہی. اس کے ساتھ ہی اب ہمارا تو وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اگلے پروگرام میں ہم مختلف ایشوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہ ندیم احمد کو اب اجازت دے دیں، اور اللہ نگہبان.